آج کل ایک خط بڑے زور و شور سے سرکل اراؤنڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر بات بہت ساری ہو رہی ہے، اور وہ خط وہ کیوں اہم ہے ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے یا اس کے کسی برانچ یعنی کہ اس کے کسی ماتحت ادارے نے مداخلت کی ہو سیاست میں یا عدالتی فیصلوں میں. بھٹو صاحب کا کیس ہمارے سب کے سامنے ہے، اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں. لیکن اس بار جو ہوا ہے اور اس بار جو خط آیا ہے وہ ہم آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو ایک ایسے اگزامپل دے دیتے ہیں کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہونی ہوتی ہے یا ان کو ایکسٹینشن دینی ہوتی ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری ہونی ہوتی ہے یا ان کو ایکسٹینشن دینی ہوتی ہے، تو وہ جو ایک کاغذ ہوتا ہے جو کہ بھیجا جاتا ہے ایز اے نوٹیفیکیشن، وہ ایک 17 گریڈ کا افسر جو ہے وہ بناتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک 17 گریڈ کے افسر کے نوٹیفیکیشن کے بغیر چیف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن یا ان کی تقرری نہیں ہو سکتی. اس بات کی ریلیونس یہ ہے. تو اس خط میں بھی اہمیت کا حامل یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں 6 سٹنگ ہائی کورٹ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک خط لکھتے ہیں. 6 لوگ کمبائن کر کے ایک خط کو لکھتے ہیں. they pen it together. So they have each other for support also, but also the fact that وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا لوگو ہے رائٹ سائڈ پر of the letter, which makes it a notification, which gives it وہ اس کو اہمیت دیتا ہے بہت زیادہ اور اس کو بہت امپورٹنٹ گردانتا ہے. کیونکہ اس میں اگین جس طرح نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں تو یہ لیٹر صرف ایک لیٹر نہیں ہے، اس لیٹر کی بہت ویلیو ہے. اب ہم سرگوشیوں میں یہ باتیں کرتے تھے، کبھی اونچی باتیں کرتے تھے، کبھی تھوڑے سے آہستہ بات کرتے تھے، کبھی اشاروں کنائیوں میں باتیں کرتے تھے ان کی مداخلت کی. لیکن انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ ہم کیسز سنتے ہیں اور ہم کیسز میں فیصلے نہیں دے پا رہے ہیں بیکاز ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے. چاہے وہ کسی کے بہنوئی کی ابڈکشن ہو، چاہے وہ گھر سے کیمرے نکلنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی کو کوئرس کرنے کے لیے ان کے فیملی فرینڈس کی طرف سے پریشر ہو کہ آپ پلیز ان سے ملاقات کر لیں اور آپ ان کی بات سن لیں. تو انہوں نے یہ جو ہو رہا تھا تو انہوں نے اس پورے معاملے کو ایک خط میں لکھ کر ایک مثال دے کر، انپریسیڈنٹڈ ہے یہ خط، اور اس کے بعد یہ خط بھیجا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اب اعتراض یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس خط کا کیا کرے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو صرف ججز کے مس کنڈکٹ کے اوپر بات کر سکتا ہے اور اس حساب سے فیصلے دے سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے جسٹس مظاہر علی نقوی کے معاملے میں دیکھا. لیکن اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ہم جب یہ ایسا ہو رہا ہو تو ہم کیوں یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کریں. تو اب اس میں اب آپ حمود الرحمان کمیشن اور کی رپورٹ ہو، فیض آباد دھرنا کا فیصلہ ہو، یا اب یہ ایک خط، ان تینوں کو آپ کمبائن کر لیجئے. یہ اس کیلیبر کا لیٹر ہے. یہ حمود الرحمان کمیشن آف کورس جو وار کرائمز کو جج کرنے کے لیے بنائی گئی تھی 1971 کی وار کے حوالے سے. اس کا فیض آباد دھرنا جس میں آپ نے باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ، وہ ایویڈنس ویڈیو ایویڈنس ہے، وہ آنکھوں سے جاتا نہیں ہے، جس میں آپ کے فوجی صاحبان نوٹ دے رہے ہیں، ہزار روپے دے رہے ہیں ٹی ایل پی والوں کو دھرنا دینے کے لیے. اور اس دھرنے سے جتنا اس ملک میں بگاڑ پیدا ہوا اور جہاں سے بگاڑ شروع ہوا، اس میں جو کلیدی کردار ہے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ہے. اور اس دھرنے کے فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے اور جو جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 25 تاریخ کو لکھے گئے خط میں جو 26 تاریخ کو سپریم کورٹ کو موصول ہوا، اس میں پھر اس خط کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ایک فل کورٹ میٹنگ تشکیل دی گئی. فل کورٹ میٹنگ 2.5 گھنٹے جاری رہی، جس کا کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا. اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ ایک انویٹیشن بھیجی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور ان کے ساتھ منصور عوان صاحب جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، اور ساتھ میں وزیر قانون جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، ان کو مدعو کیا گیا. اور یہ ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ اس میٹنگ کو ہیڈ کریں گے. اب اس کے بعد یہی سینئر پیونل جج اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملاقات کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سے اور پھر پاکستان بار کونسل کے سینئر ممبر سے. اب یہ معاملات یہاں تک طے ہو گئے. اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ
ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور پھر ایک اعلامیہ جاری ہو گیا فائنلی، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور یہ جوڈیشری نے یہ فیصلہ کیا ہے، میجورٹی آف دا ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے انڈر دا پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017، اور اس کو ایک یا دو نیک نامی جو اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے، کریڈیبل امپیکیبل ریپوٹیشن رکھنے والے جج صاحبان ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، وہ اس کو ہیڈ کریں۔ اب اس میں ایک یا دو اس میں فیصلہ ہونا باقی ہے، بٹ مور اور لیس یہی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اس خط میں بہت زیادہ ذکر ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب یاد رہے وہ جنرل ٹائر فیض حمید کو نام لے کر، اور وہ جو رامے صاحب تھے ان کا نام لے کر انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ شخصیت آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا۔ اس کے بعد ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلا، مس کنڈکٹ کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، اور اس کے بعد ان کے کیس کو کسی نے نہیں سنا، نہ حکومت نے سپورٹ کیا، نہ ان کو کسی اور نے پوچھا، ان کو بالکل پرسونا نان گراٹا کر دیا گیا۔ اور اس بات کا افسوس مجھے بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے ایک لون واریر کے طور پر اپنا کیس اللہ پر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ان کو اتنی عزت ملی کہ اس کیس میں بار بار شوکت عزیز صدیقی کا کیس کا جو معاملہ ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ابھی ہمیں پتہ ہے کہ حال ہی میں اس کا فیصلہ آیا ہے کہ ان کو ایز ریٹائرڈ جج سمجھا جائے گا، لیکن جو انہوں نے اپنی پوسٹنگ، جو ان کی پروموشن ہونی تھی، وہ کھو چکے ہیں۔ اب اس کی ایک یہ جو جوش خطابت ہوتی ہے جس پہ جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے گفتگو کر دی، وہ ایک تقریب تھی، لیکن یہ ایک جو خط ہوتا ہے اس میں ظاہر باضابطہ طور پر آپ ایک ایک چیز کو مثال کے ساتھ کوٹ کر رہے ہیں، اینڈ یو ٹیکنگ رسپانسبلٹی۔ یہ ججز ہیں، یہ کوئی مطلب محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی آف دا روڈ بیٹھ کے کسی چائے خانے میں گفتگو نہیں ہو رہی، یہ ایک لیٹر کمپوز ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں آپ کے 6 ججز صاحبان جن کی نیک نامی کی سبھی ضمانت دے سکتے ہیں، لیکن آج کل ہماری حکومت نہیں دے رہی۔ لیکن اس کے علاوہ اب برانچ آف ایگزیکٹو جو ہے وہ پالیسی تشکیل کیا دیتا ہے کہ جوڈیشل انٹرونشن کے کیا قاعدے قانون ہیں، کہ اگر جوڈیشل انٹرونشن ہو تو پھر کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے۔ اب یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ آپ جو ہے وہ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ جو خط لکھا ہے 6 جج صاحبان نے، یہ بھی کوئی ان کی ایتھکس کے مطابق ہے یا یہ بھی کوڈ آف ایتھکس کے خلاف ہے۔ مطلب کہ ایک، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ بھائی آپ تو جج ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر دیتے؟ آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ آپ اپنا انصاف خود لے لیتے، آپ تو جج ہیں نا۔ ارے بھائیو، ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم صرف ایک ایگزامپل کے طور پر جسٹس بابر ستار صاحب جو کیس سن رہے ہیں، جس میں پہلے ایس ایس پی کو طلب کیا گیا، پھر کمشنر کو طلب کیا گیا، جن کو پوچھا گیا کہ بھائی شہریار آفریدی کو جب ضمانت پہ رہا کر دیا گیا تو ایم پی او کے خلاف اس کو کیوں گرفتار کیا گیا، اس شخص کو ای سی ایل پہ ڈالنے تک کی بات کر دی، تو مجھے پلیز بتائیے کہ وہ اور کیا کر سکتے تھے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کس کے خلاف لیں جن کے گھر میں کیمرے نکل آئے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ کس کے خلاف وہ لے جس کے بہنوئی کو ابڈکٹ کر لیا جائے؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسے لیا جائے جن کے ریلیٹیوز آپ کو فورس کر رہے ہوں، کوورس کر رہے ہوں کہ کس سے ملاقات کر لیں؟ مطلب کنٹیمپٹ کا ایشو یہاں پر کیسے آتا ہے؟ اور ظاہر ہے پھر یہ ہماری حکومت کا بڑا یہ ایک ہے کہ ہر چیز میں تو پی ٹی آئی ملوث ہے، تو پی ٹی آئی ظاہر ہے اپنے آپ کو بھی اس میں لا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ میاں خان صاحب کو فیئر ٹرائل تو ملا نہیں ہے، کیونکہ جج صاحبان دیکھیے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پریشر تو تب تھا ہی بھائی، پریشر تب بھی تھا جب آپ کی حکومت تھی، پریشر اب بھی ہے جب ان کی حکومت ہے۔ لیکن جو اس میں سب سے بڑی مضحکہ خیز بات ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت اوپنلی میں کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے سپریم کورٹ کے یہ جو فل کورٹ میٹنگ کے بعد اس کی امید نہیں تھی کہ وہ اس معاملے کو اس طرح سے اسی حکومت کو سونپ دیں گے کہ وہ انکوائری کرے جو حکومت خود اس وقت ایگزیکٹو ہے، اور وہ ماتحت ہیں ان کے ادارے، اور وہ ان کو روک نہیں پا رہی۔ تو آپ ایک ایسی گورنمنٹ کو یہ رسپانسبلٹی دے رہے ہیں جس گورنمنٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس کی گورنمنٹ میں اس طرح سے آپ کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ سو ویئر از دا سینس ان دیٹ؟
اس کے بعد اب یہ ججز کے نام آ رہے ہیں کہ کس جج کو لے کر آیا جائے گا, اور یہ جو 6 جج صاحبان ہیں کیا ان کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ معاملہ پتہ نہیں کس طرح سے آگے چلے گا, بٹ اس کو انڈرمائن نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور اسپیشلی کیونکہ آڈیو لیکس والا معاملہ جو ابھی کچھ ماہ قبل ہم نے دیکھا ہے, جیسے مظاہر علی نقوی صاحب اور وہ ان کی ساس اور ان کے تمام لوگ, اور منا اس کا وہ اسمائلی ایموجی, مطلب یہ سارے آڈیو لیکس کے اوپر ایک کمیشن بنایا گیا جو حکومت نے بنایا, اسی حکومت نے جو اس وقت پاور میں ہے, اور انہوں نے سینئر موسٹ ججز کو جو حاضر سروس ہیں, یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, ان پر یہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ وہ ان معاملات کو دیکھ سکے, آڈیو لیکس کے اوپر کارروائی کر سکے, ان کی سچ اور جھوٹ ہونے کی جو ہے وہ اس کا فرق کر سکیں. لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے نہیں ہونے دیا, وہ چیف جسٹس پاکستان تھے, انہوں نے منع کر دیا. لیکن اب ہمیں کس نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک ریٹائرڈ جج کو لے کر آئیں جس کی آئی ڈونٹ نو ریلیونس کیا بنتی ہے, آئی ڈونٹ نو کس کے دماغ میں کیا ہے, لیکن اگر تو ریٹائرڈ جج لانا ہی ہے تو پھر میری رائے یہ ہے پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو لے آئیے, کیونکہ جب ان کو بار بار کوٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کسی کو امپیکیبل ریپوٹیشن بھی مانگ رہے ہیں اور کریڈیبلٹی بھی مانگ رہے ہیں, اینڈ بیکاز ہی از آلسو ہیز انڈر گون دا سیم انسیڈنٹس مور اور لیس جو کہ کوٹ ہو رہے ہیں, سو دین اٹ میک سینس ٹو برنگ ان شوکت عزیز صدیقی. بٹ یہ حکومت ایسا کرے گی نہیں, کیونکہ سچ تو ہمیں جاننا نہیں ہے, اور جو رسپانسبل ہے ہم نے ان کو رسپانسبل ٹھہرانا نہیں ہے. تو یہ خط ایک برے خواب کی طرح ہمارے ساتھ جڑا رہے گا, چاہے آپ جتنی مرضی کمیشنیں بنائیں, یہ خط ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, سب کچھ یاد رکھا جائے گا.